عراق جنگ کے 20 برس بعد بھی برازیل کے ایک ثابت سفارتکار ابھی تک اس پچھتاوے کا شکار ہیں کہ وہ اس جنگ کو روکنے میں کردار ادا کر سکتے تھے، مگر وہ نہیں کر پائے۔ ہوزے موروسیو بستانی، جن کی عمر اب تقریباً 77 ایئرز ہے، عراق کی جنگ میں بہت سی وجوہات میں سے سب سے متنازع واقعے کے مرکزی کردار رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک فضول جنگ تھی جس کی وجہ سے دونوں اطراف میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے، اور اس تنازع نے صرف اس چیز کو ثابت کیا کہ آپ طاقت کے استعمال سے بین الاقوامی سطح پر رائے پر کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بستانی کو 1997 میں کیمیائی ہتھیاروں کے تدارک کی عالمی تنظیم OPCW کا ڈائریکٹر جنرل منتخب کیا گیا۔ پھر سن 2000 میں انہیں دوبارہ سے متفقہ طور پر اسی عہدے کے لیے منتخب کر لیا گیا، لیکن اس عہدے پر وہ اپنی دوسری ٹرم کمپلیٹ نہیں کر پائے کیونکہ انہیں اپنے اس عہدے سے زبردستی نکال دیا گیا تھا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ عراق پر مغربی فوجی اتحاد نیٹو کے حملے سے پہلے بستانی عراق کو اس بارے میں رضامند کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ OPCW کا حصہ بنے۔ اس تنظیم کے ساتھ معاہدے کے بعد صدام حسین کی حکومت OPCW کے معائنہ کاروں کو اپنی ان فوجی اور سائنسی تحقیق کی انسٹالیشنز تک ایکسس دے دیتے جن کے بارے میں یہ شک تھا کہ وہاں پر کیمیکل ویپنز کی تیاری ہو رہی ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو شاید عراق جنگ کبھی نہ ہوتی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ کے اس ملک پر حملہ کرنے کا جو جواز پیش کیا گیا تھا وہ اس دعوے پر مبنی تھا کہ عراق کے پاس کیمیکل ویپنز کا ایک ذخیرہ ہے۔ بستانی یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن 2001 کے آخری مہینوں میں انہیں عراقی حکومت کی طرف سے ایک خط موصول ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک میں کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشن اور معائنے کی شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بستانی کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی، لیکن امریکیوں کو یہ خبر بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ بغداد کے ساتھ یہ رابطہ 9/11 کے بعد جارج بش کی جنوری 2002 کی یادگار اسٹیٹ آف یونین خطاب سے پہلے ہوا تھا۔ اس خطاب میں بش نے عراق، ایران اور جنوبی کوریا کو ایکسس آف ایول یعنی برائی کا محور قرار دیا تھا، اور اس نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ صدام حسین کی حکومت کیمیائی ہتھیاروں اور جوہری ہتھیار بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ بستانی کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم کے پاس اس بارے میں کافی انٹیلیجنس شواہد موجود تھے کہ عراق کے کیمیائی ہتھیار 1990 اور 1991 کی خلیج جنگ کے بعد تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ اس تنازع کے بعد ملک پر اس طرح کی پابندیاں لگ چکی تھیں کہ یہ ملک اب ہتھیاروں کی بحالی کا کوئی منصوبہ نہیں چلا سکتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ واشنگٹن نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا تھا، وہ طے کر چکا تھا کہ اس نے عراق سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ امریکیوں کا خیال تھا کہ 9/11 کے حملوں سے صدام حسین کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ بستانی کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی امریکی حکام کو یہ بتایا کہ عراق کیمیائی ہتھیاروں کے الزام کے حوالے سے اپنی عسکری تنصیبات کے معائنے کے لیے راضی ہے تو انہیں OPCW سے نکالنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ امریکی حکومت نے ابتدا میں بستانی کے مینجمنٹ سٹائل پر اعتراض کیا اور پھر بعد میں ان پر مالی بد انتظامی، تعصب اور بد نیتی پر مبنی اقدامات کا الزام لگایا۔ حالانکہ اس سے کچھ عرصہ قبل ہی سن 2001 میں اسی امریکہ کے سیکریٹری خارجہ کولن پاول نے اس برازیلی سابقہ سفارتکار کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے۔ انہوں نے ان کے کام کو انتہائی مؤثر کن قرار دیا تھا، لیکن اب بستانی کو رستے سے ہٹانے کے لیے امریکہ نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ OPCW کے بجٹ میں سب سے زیادہ حصہ ڈالنے والا ملک امریکہ ہی تھا، اور اس نے اس تنظیم کی مالی مدد روکنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ پھر امریکہ کی ہی ڈیمانڈ پر 21 اپریل کو ایک خصوصی اجلاس میں بستانی کی تقدیر کا فیصلہ کیا گیا۔ 48 ممالک نے ان کو ہٹانے اور 7 نے انہیں اس عہدے پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، جبکہ 43 ملک ایسے تھے جو اس اجلاس سے ویسے ہی غیر حاضر رہے۔ 23 اپریل کو ایک امریکی عہدیدار نے واشنگٹن پوسٹ اخبار کو بتایا کہ بہت سے ممالک کو بستانی کے طریقہ مینجمنٹ پر اعتراض تھا، اور ہم سب نے انہیں اس چیز پر رضامند کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے ادارے سے چلے جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی بستانی اگر پیار سے نہیں مانے تو امریکہ نے زبردستی انہیں وہاں سے نکال دیا۔ OPCW تنظیم میں اپنے 5 برس کے دوران بستانی نے اس تنظیم کے رکن ممالک کی تعداد کو 87 سے بڑھا کر 145 یعنی 145 کر دیا، اور دنیا میں موجود کیمیائی ہتھیاروں کی تنصیبات کے ایک بڑے حصے کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس تنظیم کے سربراہ بننے سے پہلے ہوزے موروسیو بستانی برازیل کے سفیر تھے، اور سن 2015 میں اپنی ریٹائرمنٹ تک وہ برطانیہ اور فرانس سمیت کئی ممالک میں تعینات رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ ان ممالک میں سے ایک تھا جس نے OPCW سے انہیں ہٹانے کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن بحیثیت سفیر برطانیہ میں ان کا وقت کوئی اتنا برا نہیں گزرا تھا۔ OPCW سے اپنی برطرفی کے بعد بستانی نے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن میں مقدمہ دائر کر دیا، اور اس مقدمے کو وہ جیت بھی گئے، لیکن انہوں نے معاوضے کی صورت میں ملنے والی تمام رقم اسی تنظیم کے بجٹ کے لیے مختص کر دی،
اور بستانی اپنی اس جیت کے باوجود مطمئن نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنی اس جیت سے کوئی سکون نہیں ملا۔ 2 دہائیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہ چیز مجھے پریشان کرتی ہے کہ ایک ایسی غیر ضروری جنگ کو شروع کیا گیا جس سے پوری دنیا اثر انداز ہوئی۔ بستانی کہتے ہیں کہ میں اب بھی چاہتا ہوں کہ میرا اس جنگ کے بارے میں موقف درست تسلیم کیا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ایسا ہونا ممکن ہے۔